بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 75 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راویوں کی تاریخ وفات سے متعلق مباحث۔ آج کے سبق میں ہم راویوں کی تاریخ وفات سے متعلق مباحث پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 74 میں ہم نے راویوں کے القاب سے متعلق مباحث پر گفتگو کی تھی، جس میں القاب سے متعلق اس فن میں مقصود کیا ہوتا ہے اور اس فن کا فائدہ کیا ہوتا ہے، القاب سے متعلق اقسام کون سی ہے، مثالیں کون سی ہے، اس بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کا تعارف کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بحث اس بارے میں کی تھی کہ وہ راوی جو اپنے والد کے علاوہ کی طرف منسوب ہو اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اس میں فن کا مقصد بیان کیا تھا، فائدہ ذکر کیا تھا اور اس کی اقسام ذکر کی تھی، اور اس میں جو مشہور کتابیں ہیں اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد تیسری بحث اس بارے میں کی تھی کہ وہ راوی جو خلاف ظاہر چیز کی طرف منسوب ہو، تو اس میں ایک تو اس کا مقصود ذکر کیا تھا، فائدہ ذکر کیا تھا، مثالیں ذکر کی تھی، اور اس بارے میں جو کتابیں ہیں وہ ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم راویوں کی تاریخ وفات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ راویوں کی تاریخ وفات کی پہچان بھی ضروری ہے۔ راویوں کی تاریخ وفات کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ تو اس فن میں ایک تو راویوں کی تاریخ پیدائش سے متعلق بحث ہوتی ہے، اور پھر کن کن شیوخ سے انہوں نے سنا ہے، اور کون کون سے ملکوں میں وہ گیا ہے، اور کن کب ہوئی ہے۔ تو تاریخ اس وقت کو کہتے ہیں جس میں احوال کو ضبط کیا جاتا ہے، یعنی اس کی تاریخ پیدائش، وفات اور جو اس کے زندگی میں اہم واقعات ہوتے ہیں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس فن کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس فن کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سند کا اتصال معلوم ہو جاتا ہے یا اس کا انقطاع معلوم ہو جاتا ہے۔ ولادت اور وفات کے پہچان سے اور اس کے شیوخ اور اس کے شاگردوں کی پہچان سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سند میں جو فلاں راوی فلاں سے روایت کرتا ہے یہ حقیقت میں بھی ممکن ہے کہ نہیں، یا بیچ میں کوئی راوی گرا ہوا ہے۔ تو تاریخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سند کا اتصال اور انقطاع معلوم ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں کتابیں کون سی لکھی گئی ہے؟ تو ایک تو ذہن میں رکھے کہ رجال کے بارے میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش، وفات اور اس کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں، کن حضرات سے انہوں نے سنا ہے، کس نے اس سے سنا ہے، اور ان کی کتابیں کون سی ہے، اور اس دیگر جو ضروری چیزیں ہیں وہ ذکر کی جاتی ہے اہتمام سے۔ لیکن بعض کتابیں ایسی ہیں جو صرف وفات کے بارے میں لکھی گئی، جیسے ابن زبر کی کتاب الوفایات، اور اسی طرح اس کی جو کتاب ہے اس پر ذیل ہے علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو وفات سے متعلق تمام راویوں کے وفات سے متعلق تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر ہے روات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے چند مشہور کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کب ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی تاریخ وفات کب ہے، تو یہ مورخین نے منضبط کیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہماری جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ ہے، اس میں تمام چیزیں منضبط ہو گئی ہے۔ اصول حدیث میں بارہا ہم نے اس کا اندازہ لگایا اور ہم نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کی ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے، اور روات کے حالات منضبط کیے ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی اور اسلام سے متعلق اور شریعت سے متعلق جڑی تمام باتوں کی خوب تحقیق کی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ 11 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے تو 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، جمادی الاول تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے 23 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، یہ تقریباً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد 10 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، یہ ذوالحجہ کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 35 ہجری ہے، یہ ذوالحجہ میں،
ان کا انتقال ہوا تھا، اور گویا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، جو تیسرے خلیفہ راشد ہیں، ان کا انتقال 40 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے، رمضان میں ان کا۔ تو بہرحال یہ ایک خلفائے راشدین کا ایک عہد ہے، اس سے ان کا جو عہد ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ تمام روات کی تاریخ وفات تو یہاں ذکر نہیں کی جاتی، البتہ جو مشہور شخصیات ہیں ان کی تاریخ وفات یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہے، یہ حکیم بن حزام اور حسان بن ثابت ان صحابہ کرام میں سے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت عمر دی تھی۔ یہ 2 ایسے صحابی ہیں جو 60 سال جاہلیت میں انہوں نے گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے۔ مدینہ منورہ میں 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا نام حکیم بن حزام اور حسان بن ثابت ہے۔ تو یہ ایسے شخصیات ہیں جو 60 سال اسلام سے پہلے انہوں نے زندگی گزاری تھی، اور پھر جب اسلام قبول کیا اس کے بعد بھی ان کی 60 سال زندگی رہی تھی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زیادہ خوش نصیب ہے۔ عام طور پر صحابہ کرام کی جو عمریں تھی وہ بہت کم تھی، یعنی 60 63 سال یا اسی طرح 50 سال یا زیادہ سے زیادہ 70 سال۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے 120 سال، اور بعض تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر 300 سال تھی۔ اور اسی طرح ائمہ اربعہ کی تاریخ ولادت اور وفات، ان کی پہچان سے بھی اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس عہد اور کس زمانے کے تھے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت ان کی تاریخ پیدائش 80 ہے اور ان کی تاریخ وفات 150 ہجری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ ولادت 93 ہے اور ان کی جو تاریخ وفات ہے 179 ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ادریس الشافعی، ان کی تاریخ پیدائش 150 ہے اور ان کی تاریخ وفات 204 ہے، یعنی بہت کم عمر انہوں نے گزاری ہے، تقریباً 54 سال ان کی عمر تھی، اور جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اس سال ان کی پیدائش تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ پیدائش 164 ہجری ہے اور ان کی تاریخ وفات 241 ہجری ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ائمہ اربعہ میں سے قدیم کون ہے اور متأخر کون ہے۔ تو سب سے زیادہ عمر میں بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس سے ان کا عہد بھی معلوم ہو جاتا ہے اور ان کی سند کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر دیکھ لیں سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کی تاریخ ولادت اور وفات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بہت زیادہ قبولیت سے نوازا ہے۔ سیاہ ستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل البخاری ہیں، ان کی تاریخ ولادت 194 ہے یہ ہجری کے اعتبار سے، اور تاریخ وفات ان کی 256 ہے۔ اور ہم نے اوپر دیکھا امام ان کے بارے میں، امام احمد بن حنبل 164 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور 241 ان کی وفات ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ان کی ولادت ہے اور 256 ان کی وفات ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی، ان کی تاریخ پیدائش 202 ہے اور 275 ان کی وفات ہے۔ امام مسلم ابن الحجاج النیسابوری، ان کی تاریخ پیدائش 204 ہے اور ان کی تاریخ وفات 261 ہے۔ امام ابن ماجہ القزوینی، ان کی تاریخ پیدائش 207 ہے اور تاریخ وفات 275 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش 209 ہے اور وفات 279 ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن شعیب النسائی، ان کی تاریخ پیدائش 214 ہے، یعنی سب سے زیادہ بعد میں ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور وفات بھی ان کی 303 ہجری ہے۔ تو بہرحال یہ سیاہ ستہ کے مصنفین کے بارے میں ہم نے تفصیل ذکر کی۔
تو آج کے سبق میں ہم روات کی تاریخی وفات کی پہچان کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اس فن سے مقصود ذکر کیا، اس فن کا فائدہ ذکر کیا، اس بارے میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ ذکر کی. پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی تاریخ وفات ذکر کی. اسی طرح یہ بیان کیا کہ حکیم بن حزام اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہما زیادہ عمر والے صحابی ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد پھر ہم نے ائمہ اربعہ کی تاریخ ولادت اور وفات ذکر کی. پھر صحیح ستہ کے مصنفین کی تاریخ پیدائش اور وفات ذکر کی. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے روات ہیں جن کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور خلط ملط ہونے کے شکار ہو گئے تھے، اور اسی طرح روات کے طبقات کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ.